ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں، مسجد طوبہ کی وساطت سے میں آپ کو رمضان مبارک کی اس 21ویں روزے کو ہماری آج کی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ رمضان میں ہم آخری عشرے میں یہ نشستیں بالمشافہہ کریں، یعنی میں خود مسجد طوبہ میں حاضر ہوں، لیکن ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد، ہم اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تو انشاءاللہ پھر ہم مسجد کے اندر اپنے سیشنز کنٹینیو کریں گے۔ ہم اس سے پہلے تفسیر کے اوپر اور اس سے پہلے سیرت کے اوپر کافی عرصہ ایک ساتھ گزار چکے ہیں، اور ہمیں مل کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ان 10 دنوں میں، رمضان کے ان 10 دنوں میں انشاءاللہ میں آپ سے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مثالوں کے بارے میں بات کروں گا، اور اس موضوع پہ بھی آتے ہیں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری نیت ہے انشاءاللہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم جاری کریں گے اپنا تفسیر کا سلسلہ، جس کے اندر ہم تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے قصص الانبیاء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام کی زندگی کے قصوں سے، جو کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو آخری عشرے میں قرآن شریف میں دی گئی مثالوں کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے میں 2-3 اہم نقطے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور جو میری مسجد طوبہ کی انتظامیہ سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کس موضوع کے اوپر، کس قسم کے موضوعات کے اوپر آخری عشرے میں بات کرنی چاہیے، تو مجھے اپنے استادوں کی بتائی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ رمضان میں ہمارا ہر طریقے سے ہمارا نقطۂ رخص جو ہے وہ، یعنی فوکس جو ہمارا ہونا چاہیے وہ قرآن شریف ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اور کتاب دیکھتے تھے، بے شک وہ دینی کتاب ہی کیوں نہ ہو، تو وہ یاد دلاتے تھے کہ یہ رمضان ہے اور رمضان میں آپ کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، چاہے ہمیں عربی نہیں آتی اور ہم اس عربی میں پڑھیں اس سے بھی ثواب ہے، لیکن اگر ہمیں عربی آتی ہے اور ہم سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اس سے بھی ثواب ہے، اور بھی زیادہ ثواب ہے، اور اگر عربی نہیں آتی اور ہم سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر، اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں تو اس میں بھی اور زیادہ ثواب ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ہم ان 10 نشستوں میں، اب 9 یا 10 نشستوں میں انشاءاللہ ہم قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کے طور پہ دی گئی مثالوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم اس کے بعد قرآن شریف پڑھیں تو اور یہ مثالیں سامنے ہیں جو اللہ تعالیٰ متعدد مرتبہ دیتے ہیں، تو ہماری تلاوت کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا، ہمیں اس سے تلقین اور نصیحت لینے کا موقع بھی بہتر طریقے پہ ملے گا، اور ہمارے عمل میں بھی انشاءاللہ فرق آئے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ، جیسے میں نے گزارش کی تھی، ہم قرآن شریف کے انداز بیان سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں انسان کو مخاطب کر کے ایک تقریر کر رہے ہیں، تو قرآن جو ہے وہ ایک تقریر ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں انسان سے، اور اس خطاب کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو باور کروانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ حقائق پیش کرتے ہیں کہ تم ایسے ہو، دنیا ایسی ہے، یہ حقائق ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ حقائق۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو تمہیں معلوم ہیں، اب ان کو دیکھ کر تم کیوں نہیں سوچتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں آنے والے واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس سے کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کریں۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ علم غیب کی ہمیں کچھ چیزیں بتاتے ہیں، وہ معاملات جن سے ہم واقف نہیں ہیں اور ہم واقف ہو بھی نہیں سکتے تھے اپنے علم سے، جو دنیاوی ڈسکورڈ نالج ہے ایکسپیریمنٹیشن کی بنیاد کے اوپر ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ علم غیب کے طور پر ہمیں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موت کے بعد کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، جنت اور جہنم کے واقعات، اللہ تعالیٰ کی باقی جو آسمان ہیں ان پر کیا ہو رہا ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر کرتے ہیں، جو کہ ہمیں ادروائز ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہمیں وہ یہ چیزیں معلوم ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں انسان کو، اور ترہیب بھی کرتے ہیں، یعنی ڈراتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں۔ تو ان تمام کے اندر مثالیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ ہم کم بات کرتے ہیں، اور تفسیر میں وقتاً فوقتاً انہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ البتہ وہ مثالیں کیوں دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، کس انداز میں دیتے ہیں، اور ان مثالوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، میرے ذہن میں اس حوالے سے بہت تشنگی پائی جاتی تھی۔
تو میں نے اپنے اساتذہ سے اس چیز کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی اور مجھے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. میری امید ہے انشاءاللہ کہ میں آپ سے جو ابھی شیئر کرنے لگا ہوں، امید ہے مجھے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تقریباً 45 مقامات پر اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی مثالیں دیتے ہیں. مثالیں اس مقصد سے کہ ہم تذکر کر سکیں، ہمارے اندر فہم پیدا ہو، ہم دھیان دیں. اور ان مثالوں کا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود ذکر بھی کرتے ہیں. تو یہ 3 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اللہ تعالیٰ نے بے شک اس قرآن شریف میں ہر قسم کی مثال بیان کی. لعلہم یتذکرون. مقصد کیا تھا وہ مثال بیان کرنے کا؟ کہ شاید کہ لوگ تذکر کریں، شاید کہ وہ غور کریں، دھیان دیں، فکر کریں. مقصد ہے سوچنا، گہرائی میں جا کے سوچنا. عام طور پر انسان دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ گہرائی میں جا کر سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اور روزے کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو مثال کے طور پہ کھانے کے بارے میں نہیں سوچنا، یا کھانا کھانے کے بعد جو انسان کے اوپر بوجھ طاری ہو جاتا ہے ذہن پر، وہ نہیں ہوتا. تو گہرائی میں سوچنے کے موقع ملتے ہیں. روزے کا پورا وقت فجر سے لے کر افطار تک ہمیں موقع ملتا ہے گہرائی میں جا کے سوچنے کا. اپنے ارد گرد جو کچھ جس چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان کی گہرائی میں اترنے کا. ہمیں کہیں کوئی پیٹرن نظر آتا ہے، ہمیں کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ما خلقت هذا باطلا سبحانک، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ بلا وجہ نہیں بنائی، مجھے اس میں کچھ نظر آ رہا ہے. وہ اس سے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپلائی کیا، میں نے خود کچھ گہرائی میں جا کے سوچنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالیں بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم گہرائی میں سوچنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں. ایسا سبق جس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں فرق پڑے، ہم پہلے کی نسبت بہتر انسان، مسلمان، مومن، اللہ کے بندے، اللہ کے قریب ہونے والے، ہماری امید ہے اللہ تعالیٰ ممکن بنائے محسن بن جائیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. یعنی کہ ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا مواد ہے جو سیکھنا پڑے گا، ہمیں کچھ علم حاصل کرنا پڑے گا، تو پھر یہ مثالیں ہمارے فہم میں آئیں گی، ہمارے ادراک میں آئیں گی، ہمیں ان سے فائدہ لینے کا موقع ملے گا. یعنی کہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ اضافی کوشش کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف میں ہر قسم کی مثال مختلف طریقوں سے بیان کی، طرح طرح بیان کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور انسان باقی چیزوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے، بحث میں پڑ جاتا ہے. یعنی کہ مثال جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، وہ ہمیں مثال دے رہے ہیں، تو ہماری طرف سے 2 قسم کے رد عمل آ سکتے ہیں. ایک رد عمل وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ہم تذکر کریں، تاکہ ہم اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت اس مثال سے کیا مقصد ہے، کیا کہہ رہے ہیں اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اور دوسری قسم کا رد عمل یہ ہو سکتا ہے جیسے قریش میں کچھ لوگوں نے کیا، اور یقین مانیے صرف قریش میں نہیں، یہ ہمارے ہاں اس سن 2021 میں بھی ہم کچھ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ بھائی یہ مثال دینے سے کیا مقصد، اس مثال سے کیا مقصد ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ مچھر کی ہی مثال کیوں نہ دے. تمہیں لگتا ہے مچھر چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی مثال دے سکتا ہے، اور اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی. تم مثال سن کر اس سے سبق لینے والے بنو. تو مثالوں کے حوالے سے قرآن شریف میں 3 جگہ اس چیز کا ذکر ہے. وہ مثالیں ہیں کس قسم کی؟ 2 قسم کی مثالیں آتی ہیں. ایک وہ مثالیں ہیں جو تاریخی واقعات ہیں، اور یہ ایسے واقعے ہوتے تھے جن سے عام طور پہ عرب واقف ہوتے تھے، یا ہم جو جدید دور کے لوگ ہیں، 21ویں صدی کے لوگ ہیں، ہم ان واقعات سے واقف ہوں گے. ہمیں پتہ ہے مثال کے طور پہ عرب میں عاد اور سمود کے لوگ تھے، ہمیں معلوم ہے کہ ان سے بھی پہلے کچھ لوگ گزرے اور ان کے بعد بھی کچھ لوگ آئے.
تو یہ تاریخی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت فلاں فلاں طریقے سے کچھ ہوا. مثال کے طور پہ سورہ کہف میں تین ایسے واقعات، تو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں، اور بھی ہوں گے ایسے واقعات جن کے اندر مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات. اس کے علاوہ وہ 2 باغوں والا واقعہ. تو یہ اس طرح کے کچھ واقعات ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں جو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سبق لے سکیں. سورہ یاسین میں مثال کے طور پہ اس گاؤں والے کا واقعہ گبالوں کا واقعہ جن کی طرف انبیاء کرام بھیجے گئے یکے بعد دیگرے. پھر ان میں سے ایک شخص تھا جو کہ ایمان لے آیا، اس کی قوم ایمان نہیں لائی. وہ شخص موت کے بعد پھر اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ موت کے بعد کیا ہوا ہے، کتنا اچھا ہوا ہے، کاش ان کو یہ پتہ ہو. یہ واقعات ہیں جن کو جو مثالیں ہیں، ہمارے لیے مثالیں ہیں. اچھا، قرآن شریف میں ان حقیقی تاریخی واقعات کے علاوہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ضرب المثل کے طور پہ بھی کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ایسی چیزیں جن کو مشاہدے کی بنیاد پر انسان دیکھے اور غور و فکر کرے اور سمجھ گہرائی میں، یعنی زیادہ گہری سمجھ کے لیول کے اوپر جائے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بیج ہو، انبتت 7 سنابل، جس سے کونپلے نکلیں اور جس سے 7 مختلف پھلیاں نکلیں مکئی کی، یعنی 7 چھلیاں نکلیں، اور ان میں سے ہر کونپل یعنی ہر چھلی کے اوپر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان میں سے ہر ایک کے اوپر 100 بیج ہوں. یعنی ایک بیج لگایا تھا، اس سے 7 نکلی، 7 کے اوپر 100 ہو گئی، یہ 700 ہو گئی. یعنی کہ ایک شخص نے کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس نے تو اس کی استطاعت پہ جو کچھ ہوا تھا، ہو سکتا تھا، اس نے وہ خرچ کر دیا. اس کو بڑھوتری، اس کو پھر ترقی اللہ تعالیٰ نے دی، وہ 700 گنا تک چلی گئی. یہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو کہ آپ اور میں اپنے مشاہدے میں لاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بیج لگاتے ہیں، اس سے پودے اگتے ہیں، ان پودوں کے اوپر کئی اور بیج ہوتے ہیں، اور ایک کسان کی حیثیت سے یا ایک عام انسان کی حیثیت سے جو اپنے باغ میں کچھ لگا رہا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اس کے اندر ایک کتنی ترقی آ گئی. اور وہ ترقی بالکل اس سے ملتی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ روشنی اور تاریکی کے فرق کی مثال دیتے ہیں، بینا اور نابینا شخص کی مثال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے کہا کہ یہ مچھر کی، شہد کی مکھی، اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں. اب ہم اچھا آئیڈیل ہوگا کہ ہم قرآن شریف میں دی گئی مثالوں کے بارے میں یک کے بعد دیگرے بات کرنی شروع کریں، اور ان میں سے وہ مثال جو ابتدا سے ہم شروع کرتے ہیں، کہ وہ مثال جس سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ہم اس مثال کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں. جب وہ مثال سامنے آئے گی تو پھر ہمیں ادراک ہونا شروع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. پہلی مثال جس کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سورہ البقرہ میں آتی ہے. سورہ بقرہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ذکر کیا گیا ہے ابتدا میں، یعنی پہلی 15-20 آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے 3 قسم کے لوگوں کا. آپ کو معلوم ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے مومنین کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کفار کا، اور اس میں پھر ذکر کیا گیا ہے جن کے بارے میں اچھی خاصی آیات ہیں، منافقین کا. اچھا، وہ منافقین کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں ایک وارننگ دے رہے ہیں، ایک ڈراوا دے رہے ہیں کہ احتیاط کرنا کہیں اس مسئلے میں نہ پڑ جانا. یہ منافقت ایک بیماری ہے، اس میں کہیں نہ پڑ جانا. اور ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک خطرہ ہے، تم اس میں چلے گئے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اب منافق کون ہے؟ میں یہاں پہ نفاق اکبر کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی منافقت ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک اصغر بھی ہوتی ہے، کبھی موقع ملا تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو منافق وہ لوگ ہیں جو کہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اس مقصد سے اوڑھتے ہیں کہ انہیں کوئی دنیاوی فائدہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے پیسہ، شہرت، طاقت، دوسروں سے اپنی بات منوانا، کسی مقصد سے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں. یعنی ان کا اسلام کو استعمال کرنے کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے اپنی دنیا کو سنوارنا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو دل میں حق کو پہچان جاتے ہیں، البتہ ان کا تکبر
ان کا غرور، ان کا گھمنڈ انہیں اسلام سے دور رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنی ذات میں انسان کو عاجز بنا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جو لفظ ہے الف سین لام الف نون، اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اس کا مطلب ہے امن، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سلم یسلم تسلیما، یہ اس سے یعنی سلمہ جو اس کا فعل وزن کے اوپر جو ایک اس کا روٹ ورڈ ہے اس سے کنیکٹڈ ضرور ہے، البتہ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا جائے، اپنا سر جھکا کر کسی دوسرے کی، اور یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی مان لی جائے۔ یعنی کہ ہمارے دل میں خود جیسے بھی ارمان ہو، جیسی بھی خواہش ہو، ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے خم کر دیں۔ اگر ہم نے مان لیا کہ ایک اللہ ہے اور ہم نے مان لیا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے وہ تمام چیزیں ماننی ہیں۔ تو منافق کی بات ہو رہی تھی۔ منافق وہ شخص ہے جس کے دل میں اسلام کا حق وہ پہچان تو لیتا ہے، لیکن اپنا سر خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہدایت میرے پاس پہلے کیوں نہیں آئی؟ جو شخص مجھے بتا رہے اس کے پاس کیوں آئی؟ اور یہ میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں جب انڈر گریجویٹ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ہماری یونیورسٹی میں مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا ایک پروفیسر تھا، غیر مسلم تھا، اور وہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ پڑھایا کرتا تھا، اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں اسلام بھی آتا ہے۔ اب وہ اسلام کی تاریخ پڑھا رہا تھا، اور کچھ مسلمان لڑکے بھی تھے جو اس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے علم غلام عجیب سے کچھ باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو بعد میں وہ لڑکے اس سے ملنے کے لیے گئے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ دیر اس سے بات ہوتی رہی، اور ان لڑکوں نے کہا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تقدس ہے ہمارے دل میں، اور بے شک یہ غیر مسلم ملک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بات اس نہج پہ چلی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں مانتا ہوں کہ وہ جو بھی تھے اچھے آدمی تھے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، البتہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ وحی صرف ان پر کیوں آئی، مجھ پر کیوں نہیں آئی؟ میں بھی تو ایک آدمی ہوں جو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ اب یہ بات جب ان مسلمان لڑکوں نے سنی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کے ذہن میں اس کا کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ یہ اتنی تکبر سے بھری ہوئی بات تھی کہ اس کے جواب میں کچھ بھی کہنا لگ رہا تھا کہ اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو خیر وہ معذرت کر کے وہاں سے آ گئے کہ اس عجیب سی بات کا ہم کیا جواب دیں۔ تو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، منافقت میں جب ہم کہتے ہیں کہ دل میں تکبر ہوتا ہے تو منافق بنتا ہے انسان، وہ دل کا تکبر ایک حقیقی چیز ہے۔ اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثال کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال، منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، اور جب وہ آگ اچھی طرح روشنی اس کی پھیل گئی ارد گرد، یعنی روشنی پھیل گئی، نظر آنا شروع ہو گیا، وہ تاریکی میں تھے اور ارد گرد روشنی پھیلی اور نظر آنا شروع ہو گیا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تو ان لوگوں نے ارد گرد دیکھا، انہیں سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، سنائی بھی کچھ نہیں دے رہا، گونگے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور اندھے، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، اور پھر وہ واپس نہیں پلٹ پائیں گے۔ یہ ایک مثال ہے ایک منافق کی۔ اب ذرا سوچیے اس کے بارے میں کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ سب سے پہلی بات ذکر ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کا جسے روشنی نظر آ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا، یا کسی مومن مسلمان کے پاس وہ پہنچا، کسی مسلمان کے پاس، اور اس مسلمان نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے معاملہ فہمی کی اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت میں سے کچھ پہنچایا، دعوت و تبلیغ کی، اور اس شخص کو اب کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ ہاں واقعی اس میں حقیقت ہے، اس کو روشنی نظر آنی شروع ہو گئی،
لیکن پھر اس کے دل میں شیطان نے سر اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آدمی مجھے بتا رہا ہے، یہ مثال کے طور پہ یہ شخص مجھ سے کمتر ہے، کسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی حیثیت مجھ سے کم ہے، اور یہ مجھے بتائے گا، اس کی کیا وقت کہ یہ مجھے بتائے، اور جو کچھ یہ مجھے بتا رہا ہے وہ سچ بھی ہو تب بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہی کیا تھا کہ وہ پہچان گئے تھے اور اس کے بعد کہا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ ہماری بلند قوم سے نہیں آیا، یہ عرب میں سے آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی آج کل اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ہدایت پہنچتی ہے اور وہ ہدایت دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی اور میرے پاس نہیں ہے، اور اگر اسلام طاقت میں ہو جس علاقے میں وہ رہتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ بھی لے۔ یہاں پہ دیکھیے جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے ہدایت کو یہاں پر روشنی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر غور کریں، عربی میں جو لفظ ہے میں اس کے اوپر نشان لگا دیتا ہوں، اضاءت۔ اضاءت اضاءت کا مطلب روشنی پھیل جانا اچھی طرح، اور یہ اضاءت جو ہے یہ لفظ نکلا ہے، لفظ ضیاء سے نکلا ہے، ضیاء۔ ضیاء کا مطلب روشنی، یہ وہی جسے ہم اردو میں ضیاء کہتے ہیں، ضیاء لوگوں کا نام ہوتا ہے ضیاء، یعنی کہ روشنی۔ لیکن اس روشنی میں اور نور میں فرق ہوتا ہے۔ نور عام طور پہ قرآن شریف میں استعمال کیا جاتا ہے اسلام کی ہدایت کی روشنی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے نور استعمال کیا جاتا ہے۔ ضیاء کا مطلب اس روشنی، نور سے دوسری جگہ پر پھیل جانے والی زیادہ روشنی۔ تو نور آیا اور نور سے پھر وہ روشنی پھیلی، وہ پھیلی ہوئی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین سے، ان کے تکبر کی وجہ سے ان کا نور بھی لے لیا، یعنی وہ بہت زیادہ روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن ان کا نور بھی لے لیا، کیونکہ یہ مستحق نہیں تھے اس کے، اور جب ان کا نور لے لیا تو پھر وہ نور ایک تھا، وہ نور ایک تھا۔ البتہ ذہب اللہ بنورہم، یہ واحد ہے، یعنی یہاں پہ جو لفظ نور استعمال کیا گیا ہے یہ نور واحد ہے، نور، کیونکہ ہدایت ایک طرف میں ہے، وہ ہدایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچی، اس وقت وہ ہدایت سامنے موجود ہے، ایک نور۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیروں میں، ظلمات، ظلمات کا مطلب اندھیرے، یعنی یہ واحد نہیں، جمع ہے، اندھیرے بہت قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر گمراہی کا راستہ لیا جائے تو وہ ایک راستہ نہیں، وہ کئی راستے ہیں گمراہی کے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اندھیرے بہت سارے ہیں۔ لا یبصرون، اور وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اچھا یہاں پہ کہا گیا ہے لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی انداز میں دیکھ نہیں پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہچان نہیں پاتے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ انسان دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت، ایک ہے انسان کو آنکھ سے جو کچھ نظر آتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے کیے گئے مشاہدے کی بنیاد پر کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں، اسے کیا نظر آتا ہے روحانی درجے کے اوپر۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص صبح صبح اٹھتا ہے اور اسے ہوا محسوس ہوتی ہے، خوبصورت ہوا، فجر کے بعد وہ باہر نکلتا ہے، اسے خوبصورت ہوا محسوس ہوتی ہے اور اس کے دل سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند اور پاک ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ ہوا کا یہ چلنا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے یا اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، یا وہ مثال کے طور پہ درختوں پہ اگنے والے پتوں کی طرف دیکھتا ہے، یا وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے، یا وہ آسمان سے گزرنے والے بادلوں کی طرف دیکھتا ہے، یا وہ مثال کے طور پر اپنے کھانے کو دیکھتا ہے، وہ جانوروں کو دیکھتا ہے، وہ انسان کی بنائی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی ذہن میں ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا لا یبصرون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس طرح دیکھنے کی صلاحیت لے لی جاتی ہے۔ سم بکم عمی، پھر وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ تمام چیزیں انہیں ہدایت کی طرف آنے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی اور ہدایت کی طرف پھر نہیں پلٹ پاتے۔
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب کوئی شخص ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کو ٹھکرا دے، اس کے بعد اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے دل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس چیز سے بچائے۔ یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دی، ایسے لوگوں کے بارے میں دی جو ہدایت کو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے تکبر کی وجہ سے یا کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کو فوقیت دیتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو حب دنیا اور حب جاہ، حب مال اور حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور ایک مقام اور شہرت کی محبت، اس سے احتیاط کیجئے، کیونکہ یہ منافقت کا راستہ ہے۔ اسی قسم کی بات جو کہ دنیاوی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کر دی، لا یبصرون، یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی مثال میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جب منافق مرد عورت مومن مردوں عورتوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف ایک نگاہ دیکھو، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو، کچھ حصہ دے دو۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹو۔ جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہر من قبلہ العذاب۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ یعنی یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ دنیا میں مثال کے طور پہ ہے، ہمارے مشاہدے کے طور پہ، اور آخرت میں وہ حقیقت میں پوری ہوگی جب یوم قیامت لوگ چلنا شروع ہوں گے اور ان کے پاس نور نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا کرتے تھے، اور جتنا زیادہ وہ اپنے اعضاء کو وضو سے تر کیا کرتے تھے اتنا ان کے پاس نور ہوگا۔ اور جو لوگ منافق تھے وہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دو، لیکن پھر ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تو یہ جناب وہ پہلی مثال ہے، اور مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنہیں نور دیا جائے گا، اور جو دنیا میں اس نور کو حاصل کرنے کی دو میں لگے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے انجام سے بچائے جو یہاں پر اس منافقین کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ انشاءاللہ میں کل پھر حاضر ہوں گا دوسری مثال کے ساتھ، قرآن شریف کی دوسری مثال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔